السلام علیکم پیارے دوستو، ایسے ہی سچے واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل اسلام میں نور کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، یہودی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر مبارک کو ہزاروں سالوں سے کیوں ڈھونڈ رہے ہیں، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر مبارک کو کیوں پوشیدہ رکھا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے تقریباً 1500 سال قبل مصر میں ہوئی۔ آپ علیہ السلام بنی اسرائیل میں سے تھے اور انہی کی طرف بھیجے گئے نبی تھے۔ حالانکہ ان کا اصل وطن فلسطین تھا، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کے مصر چلے جانے کے بعد چونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد مصر میں پھلی پھولی، لہٰذا موسیٰ علیہ السلام بھی انہی مہاجرین میں بنی اسرائیل کے ایک گھرانے میں 1520 قبل مسیح کو پیدا ہوئے ہیں۔ آپ علیہ السلام کے والد کا نام عمران، ماں کا نام یوحانج، بڑا بھائی ہارون علیہ السلام اور ایک بہن مریم تھی۔ جب بنی اسرائیل حضرت یوسف علیہ السلام کی وجہ سے مصر میں جا کر آباد ہو گئے تو اللہ نے انہیں عزت وقار اور مال و دولت سے نواز دیا، لیکن وہ لوگ عیش و عشرت کی زندگی پا کر خدا کی یاد سے غافل ہو گئے اور اللہ کے احکام کی نافرمانی کرنے لگے۔ ان کے غلط اعمال کی وجہ سے اللہ نے ان پر ایک جابر حکمران مسلط کر دیا جس کا نام فرعون تھا، جو ان مہاجرین یعنی بنی اسرائیل کو پسند نہیں کرتا تھا۔ ایک رات فرعون نے خواب دیکھا کہ بیت المقدس یعنی فلسطین کی طرف سے آگ کے شعلے آئے ہیں، جس سے قبطی قبائل جل کر خاک ہو گئے، مگر اسرائیلیوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ اس نے اپنے درباریوں، جوتشیوں، نجومیوں، علماء اور کاہنوں یعنی مذہبی رہنماؤں کو بلا کر خواب کی تعبیر پوچھی تو بتایا گیا کہ اے بادشاہ، تیری سلطنت میں بنی اسرائیل کے یہاں ایک بچہ پیدا ہوگا جو تیری خدائی کو چیلنج کر دے گا۔ خواب کی تعبیر سن کر فرعون کو پریشانی لاحق ہو گئی۔ اس نے حکم جاری کیا کہ آج سے بنی اسرائیل کے کسی بھی خاندان میں جو بچہ پیدا ہو اسے قتل کر دیا جائے۔ چنانچہ ہزاروں حاملہ عورتوں کے حمل جایا کرائے گئے اور ان گنت نومولود اسرائیل بچوں کو قتل کر دیا گیا۔ لیکن بعد میں فرعون نے اپنے بزرگوں کے مشورے پر اپنے حکم میں ترمیم کرتے ہوئے ایک نیا حکم جاری کیا کہ 1 سال اسرائیلی بچوں کو مارا جائے اور 1 سال نہ مارا جائے، جیسا کہ اس کے بزرگوں نے مطالبہ کیا تھا۔ چنانچہ نہ مارنے والے سال میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بڑے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام پیدا ہوئے ہیں، جبکہ مارنے کے حکم والے سال میں موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ لہٰذا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس وقت کے ظالم ترین انسان کے خلاف جد و جہد کی اور اللہ نے انہیں کامیابی عطا کی، جو رہتی دنیا کے لیے ایک مثال ہے کہ ظالم کتنا بھی طاقتور ہو جائے، جب تک اس کے ظلم کے خلاف جہاد کرو گے تب تک اللہ اپنی رحمت نازل فرمائے گا۔ آج یہودی جو خود کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیروکار سمجھتے ہیں، وہی لوگ ان کی قبر مبارک کی تلاش میں ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر مبارک کہاں ہے؟ ایک روایت میں ذکر ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر مبارک مصر اور شام کے درمیان 27 میل کے ایک وسیع و عریض میدان تیہ میں ہے، جسے وادی تیہ اور صحرائے سینا بھی کہتے ہیں۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام اپنے آخری وقت میں میدان تیہ میں تھے۔ جب آپ کی موت کا وقت قریب آیا تو دعا فرمائی کہ مجھے بیت المقدس کے قریب کر دے، جس کی طرف میں ہجرت کر کے آیا۔ آپ علیہ السلام نے اپنی قوم کو ترتیب دی
کہ مجھے بیت المقدس میں دفن کرنا۔ قصص الانبیاء میں حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے وصال مبارک کے حوالے سے ایک روایت موجود ہے جس میں ذکر ہے کہ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام فرشتوں کی ایک جماعت کے پاس سے گزرے جو قبر کھود رہی تھی۔ اس سے پہلے ایسی خوبصورت پر رونق اور دلکش قبر آپ علیہ السلام کی نظر سے کبھی نہیں گزری تھی۔ آپ علیہ السلام نے پوچھا، اے اللہ کے فرشتوں، یہ قبر کس کے لیے کھود رہے ہو؟ تو وہ کہنے لگے، اللہ تعالیٰ کے ایک نیک بندے کے لیے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ وہ بندے تم ہو تو اس قبر میں داخل ہو جاؤ اور لیٹ کر اپنے رب کی طرف متوجہ ہو جاؤ اور آہستہ آہستہ سانس لو۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے ایسا ہی کیا اور فوراً آپ کا وصال ہو گیا۔ یوں فرشتوں نے آپ علیہ السلام کی نماز جنازہ ادا کر کے آپ علیہ السلام کو دفن کیا۔ طبری میں ذکر ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر بیت المقدس کے باب لود کے قریب ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر مبارک معلوم نہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پوشیدہ رکھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کی قبروں کو یہود جان لیتے تو ضرور ان کو اپنا خدا بنا لیتے۔ اب یہودیوں کا یہ ماننا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فلسطین میں یروشلم کے قریب دفن کیا گیا تھا اور ان کی قبر مسجد اقصی کے بالکل قریب ہی کہیں موجود ہے۔ اس لیے یہودیوں نے فلسطین پر قبضے کے بعد مسجد اقصی کے قریب کئی جگہوں پر کھدائی کی تاکہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر کو تلاش کر سکیں، اور آج بھی وہ اس کوشش میں ہیں۔ لیکن ایک حیران کرنے کی بات سامنے آئی ہے کہ یہ یہودی مسجد اقصی کے ہر طرف کھدائی کر چکے ہیں، لیکن آج تک انہوں نے مسجد اقصی کے بائیں جانب کھدائی نہیں کی، کیونکہ ماہرین کے مطابق اگر انہوں نے مسجد اقصی کے بائیں جانب کھدائی کی تو پوری مسجد اقصی ان کے اوپر گر جائے گی۔ تو کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر مبارک مسجد اقصی کے قریب ہے یا پھر کہیں اور؟ اس بارے میں کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شب معراج میں قصیب احمر کے پاس حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قریب سے گزرا تو وہ اپنی قبر میں کھڑے ہوئے نماز پڑھ رہے تھے۔ قصیر احمر، جسے ماؤنٹ نیمبو بھی کہا جاتا ہے، اردون میں ایک پہاڑ کا نام ہے۔ تو کیا اس حدیث پاک سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر مبارک اردون میں ہے؟ اس بارے میں اللہ بہتر جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فلسطینیوں کی غیبی مدد فرمائے، آمین۔ پیارے دوستو، ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں، اور جاتے جاتے ہمیں اپنا ایک پیارا سا کمنٹ ضرور کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔